بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ قرآن کریم میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ موضوع گفتگو عقل و جہل اور عقل و جہل کے لشکر کے بارے میں چل رہی تھی کہ جہاں آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ جس طریقے سے عام جنگوں میں لشکر ہوتا ہے، لشکر کے سپاہی ہوتے ہیں اور جس کے سپاہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جنگ جب ہوتی ہے تو جیت انہی افراد کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے لشکر اور سپاہی قرار دیے، جن میں سے ایک سپاہی جو کہ بنام وزیر ہے، جس کا نام خیر ہے، خوبی اور نیکی۔ یہ وزیر العقل ہے، یعنی عقل کا وزیر ہے، یعنی ہماری عقل کی مشاورت اور مشورہ جو ہے خیر سے ہے۔ اور واقعاً اعمال خیر انسانی زندگی میں بہت زیادہ برکتیں لے کر آتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ جو کام بھی تم کرو گے وہ روز قیامت تم اپنی آنکھوں سے اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ حتیٰ انسان کا یہ یقین اور باور جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ کار خیر انجام دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا یقین جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کس نے دیکھا، کس نے آج تک یہ کیا۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں تعلیمات قرآن، تعلیمات پیغمبران، تعلیمات ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو آدمی یقین کر لے کہ یہ جو فرما رہے ہیں وہ حق کے مطلب ہے، حقیقت و انصاف وہی ہے، تو پھر قرآن ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال خیر کو اپنی آنکھوں سے دینا ہے۔ یہاں پر ایک مقام ہے، ایک آیہ کریمہ ہے جس میں قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ ایک دن ایسا آئے گا، یعنی روز قیامت، یوم تجدو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز آپ کی نہ ہو اسے پا جائیے۔ یوم تجد کل نفس، ہر انسان پائے گا، کیا پائے گا؟ ما عملت من خیر، جو بھی اس نے نیکی انجام دی ہے یہ محفوظ ہے اور اسے انسان کو پانا ہے۔ کبھی کبھار آدمی کو افسوس یہی ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کیا تھا، میرا کیا بنا، میرا تو سب بگڑتا چلا گیا۔ تو آپ نیکی کو غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی حاضر پائے گا، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ تجسم اعمال پر دلیل ہے کہ یہ ہماری نیکیاں جو ہیں روز قیامت جسمانی شکل اپنا کر ہمارے سامنے موجود ہوں گی۔ اسی طریقے سے برائیاں ہیں، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائیاں انجام دی ہیں وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوں گی۔ اب آدمی واقعاً ہماری عام زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں فقط یوں ذہن سے قریب کرنے کے لیے، تاکہ تھوڑا سے ذہن قریب آئے، وگرنہ قابل مقایسہ اور کمپیئر نہیں ہیں مثالیں۔ مثلاً آپ جو ہے کچھ اچھے دوست بناتے ہیں،
اچھے دوست، قاعدے کے لوگ، باوقار، نمازی، ایسے دوست آپ بناتے ہیں اور آپ ایک مجمع میں جاتے ہیں اور وہیں پر آپ کے پاس کچھ پرانے دوست بھی ہیں جو شرابی بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ اور برے کاموں میں شریک تھے۔ جب آپ بلوہ عام میں جاتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو برا دوست ہے وہ کم سے کم ہمارے قریب میں اس سوسائٹی میں نہ آنے پائے، نہیں تو جو ہماری عزت ہے اور جو ہمارا احترام وہ سب ختم۔ آدمی چاہتا ہے کہ دوری رہے، بلکہ وہ آپ کی طرف بڑھتا ہے تو آپ ادھر سر کر لیتے ہیں، کبھی ادھر چہرہ کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اے کاش یہ ہمیں نہ دیکھے تو کتنا بہتر ہے، لیکن حقیقت تو یہ جب دوست بنایا ہے تو آخرکار وہ آپ کو ڈھونڈ سے آپ سے ملاقات جو ہے کرتا ہے۔ روز قیامت کو آپ آئیے تصور کریے کہ ہماری نیکیاں ہوں اور ہماری برائیاں ہوں۔ نیکیوں کو بھی ہم پائیں گے، برائیوں کو بھی پائیں گے۔ جو برائیاں ہم نے کی ہیں وہ بھی تجسم اور جسمانی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوں گی، نیکیاں بھی۔ اب جب انسان نیکیوں کو اپنے سامنے دیکھتا نہیں ہوتا، ایک اچھے دوست پر آپ بلوہ عام میں اور لوگوں کی موجودگی میں افتخار کرتے ہیں کہ جانتے ہو ہمارے دوست ہیں، یعنی جو ادھر بھی منہ کر کے کھڑا اس کو بھی آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی۔ لیکن برا آدمی جو آپ کا دوست بھی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کاش اس سے ملاقات نہ ہو۔ قیامت کے منظر کو جو اس آیہ کریمہ میں نقل کیا گیا ہے، بالکل اگر آپ قریب آئیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ، یہ انسان تمنا یہ کرے گا، کیا تمنا کرے گا؟ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنُهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اے کاش یہ برائیاں مجھ سے بڑی دور چلی جائیں، لیکن چونکہ آپ نے کیا ہے تو دور کیوں جائیں گی؟ اس وقت انسان کے وجود میں تمنا جاگے گی کہ یہ برائیاں میرے وجود سے کیا ہوں، دور ہوں، اور نیکیاں میرے سامنے زیادہ سے زیادہ جلوہ فگن ہوں۔ بس خیر جو بھی انسان انجام دیتا ہے یہ باور کرے، یقین کرے انسان کہ میں نے واقعاً آپ کو عرض کریں، راہ خدا وہ واحد بزنس ہے جہاں انویسٹ میں نقصان نہیں ہے۔ بقیہ اور ہر جگہ پہ آپ جو ہے ہزاروں کہہ سکتے ہیں یہ آفت آ گئی، وہ آفت آ گئی، یہاں پہ آپ اطمینان کے ساتھ قدم رکھیے، جب تک آپ نے نہیں خراب کیا تب تک خراب ہونے والا نہیں ہے، یہ ہم خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن کو پانی پلاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر موجود ہے، کیا اس کا ثواب ملنا؟ یہ ہم ہیں کہ کبھی کبھار احسان جتا کے، منت جتا کے، طعنے دے کر اپنی نیکیوں کو برباد ہم کرتے ہیں، وگرنہ اتنی مطمئن جگہ ہے کہ اتنا شدت کے ساتھ کوئی بھی آپ سے نہیں کہہ سکتے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کی ویلیو کیا ہے کہ اگر اس برابر بھی تم نے نیکی کیا ہے تو ہمارے پاس محفوظ ہے اور اسے بھی تم دیکھو گے۔ واقعی انسان کو یقین آ جائے انسان کی زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ کو لگتا ہے کہ واقعی جب آدمی، بعض لوگوں کو آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں اب تو ہم بھلائی کرنا چھوڑ دیے، اب ہم نیکی کرنا چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کیونکہ آپ یہاں سے کچھ چاہ رہے تھے، وہ نہیں ملا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اگر نیکی کرنے کا ہدف اور مقصد آپ کا صرف یہ تھا کہ خدا جانے، تو خدا تو اپنی سنت کو ابھی تک تبدیل نہیں کیے ہوئے، تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ توجہ کریں، یعنی یہ اس طرح کے جو جملے آتے ہیں یہ واقعاً ہمیں ایک الگ منظر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک خدا نیکیوں کا بدلہ دیتا تھا، اب چونکہ نہیں دیتا لہذا ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ جب ہم اتنے اطمینان سے کہتے ہیں ارے پہلے ہم بہت آگے رہتے تھے نیکیوں میں لیکن اب ہم نے نیکیاں کرنا چھوڑ دی، کیوں نہیں کیا کرنا آپ نے چھوڑ دیا؟ کیونکہ آپ کا ڈیمانڈ کہیں اور سے تھا، جب وہ ڈیمانڈ آپ کا وہاں سے نہیں پورا ہوا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر آپ کا ڈیمانڈ ذات حق تعالیٰ سے ہوتا تو جس طرح پہلے وہ نیکیاں، خیرات و برکات آپ کے وجود میں لاتی تھیں آج بھی لا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ باور، یہ یقین واقعاً انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہم لوگوں کے پاس بنام معلومات بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اے کاش یہ معلومات یقین کے مرحلے میں دھیرے دھیرے تبدیل ہو جائیں، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ علم بہت ہے کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، والدین کے ساتھ یہ کریں گے تو ہم کو بتایا کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی، یہ معلومات کی منزل تک ہے۔ لیکن جب یقین کے مرحلے تک آتے ہیں اور ایک بیمار باپ کو 2 مرتبہ ہاسپٹل لے جانا لگتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا جا رہا ہے، پھر وہ خیر و برکات کا جو تصور اور کنسیپٹ ہے اس کے دماغ میں وہ کام نہیں کرتا ذرہ برابر۔
اب معلوم ہے کہ یہاں دنیا نے اس کو بھرپور دھوکہ جو ہے دیا، اس دنیا نے، اس نے بتایا کہ نہیں تمہارا گیا 2 مرتبہ ہاسپٹل گئے ہو، بوڑھے باپ کو لے جا کر تم لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں کہتے واقعاً۔ حتیٰ ابھی بات آ گئی تو عرض کر دیں کہ عقل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ عقل کے لشکر میں سے ایک سپاہی کا نام ہے۔ یعنی اگر آپ بر الوالدین کرتے ہو تو پھر آپ کا وہ سپاہی جو عقل کا سپاہی ہے وہ مضبوط ہوتے چلا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں جتنی نیکی آپ کر رہے ہو اتنا اس سپاہی کو آپ کیا کر رہے ہو، اسٹرانگ اور قوی کرتے جا رہے ہو۔ کیا نام ہے، مقابل اس کی ضد آپ کیا کریں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے برائی سے پیش آنا، یہ جو ہے وہی جہل ہے، عین جہل۔ کبھی کبھار اس کو انسان عاقلانہ قدم نہیں، یعنی دنیا واقعاً جاہلانہ قدم اٹھانے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا عاقل، وہی کبھی کبھار بعضوں کو کہا جائے تو آدمی افسوس کرے گا کہ ہم کو مولانا نے ایسا کہہ دیا۔ کبھی کبھار ہم وہ چالاکیاں چلتے ہیں جو دشمنان اہل بیت کی چالاکیاں تھیں، اور ان چالاکیوں کو ہم عقل کہتے ہیں۔ وہ زیرکی، وہ چالاکی جو جہل سے وجود میں آتی ہے، ارے ہم تو آگے بیٹھ کے کھانا کھا لیے، یہ لوگ کو تو چھوڑ دیا، اس چالاکی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں۔ یہ عین وہ چالاکی ہے جو دشمنان اہل بیت کی چالاکی ہے۔ عاقل اور صحیح معنوں میں محبان اہل بیت کی زیرکی اور چالاکی یہ ہے کہ میں اس وقت کھانا کھاؤں گا جب میرا حق ہوگا، میں کسی کے حق کو پامال کر کے نہیں جاؤں گا۔ یہ دونوں چالاکی اگر آپ آئیے، وہ بھی چالاکی لیکن وہ بے عین دشمنان اہل بیت کی چالاکی، کہ 3 بوڑھے آدمی آپ کے آگے لائن میں تھے، خوب آپ نے 10 قدم آگے بڑھا کے ادھر سے گھوم کر آئے، پھر اس کے بعد ہاں میں تو، پھر آدمی تعریف کا بھی محتاج ہوتا ہے، لوگ اس کو کہیں، پھر یہ وہی چالاکی جس کے بارے میں مولا کائنات نے کہا کہ اگر یہ چالاکی جو تم معاویہ میں دیکھ رہے ہو یہ دھوکہ و فریب نام ہے، نہ اس کا نام زیرکی اور چالاکی ہے۔ یہ وہ جہل کے وجود سے، جہاں جہالت ہوگی وہاں سے یہ چالاکی، ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے اس آدمی کو ایسا کر دیا، تو یہ چالاکی جو ہے منشا جہل ہے، اس کا منشا جو ہے جہل ہے، عقل کی چالاکی نہیں۔ عقل کا محور اور معیار ذات حق تعالیٰ ہے، ہر چیز کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے نا، عقل کا سینٹر پوائنٹ رضائے حق تعالیٰ ہے۔ جو بھی چیز مجھے رضائے پروردگار عالم سے قریب کرتی ہے، عقل کہتی ہے وہ انجام دو، گرچہ ظاہراً تمہیں لگے کہ تمہارا اس میں گھاٹا ہے۔ جہل کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، دنیا تک تمہیں پہنچنا ہے، جس بھی راستے سے تم پہنچو دنیا تک تمہیں پہنچنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 4 10 جھوٹ بھی ہم نے بول دیے تو کیا ہو گیا، اگر ہم نے فلاں 2 4 کو دھوکہ بھی دے دیا بعد میں خیرات کر دیں گے۔ اس طرح کے دھوکے شیطان کی جانب سے آتے ہیں کہ اگر آج 2 4 مرتبہ ہم نے فراڈ کر لیا، یہ کر لیا، تو آخر میں جو ہے ایک بڑی مجلس محفل لوگوں کو مومنین کی مدد کر کے اس کے بعد ساری بات تو ختم ہو جائے گی۔ وہی ہے جو جہل آپ کو سکھا رہا ہے۔ لہٰذا عقل کے لشکر میں سے عرض کیا کہ ایک لشکر جو ہے بر الوالدین، یوں ہی بات آ گئی تو عرض کر دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی، ظاہراً آپ کا جہل آپ کو ہی بتائے گا بار بار کہ نہیں بڑا گھاٹا ہو رہا ہے تمہارا، اگر یہ والدین نہیں ہوتے تو آج تم کہاں سے کہاں ہوتے۔ آج دیکھو والدین کے چکر میں تمہیں کبھی جاب چھوڑنا پڑ رہا ہے، کبھی کمپنی سے جلدی آنا پڑ رہا ہے، کبھی پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، گھر میں سکون نہیں مل پا رہا ہے، گھر میں وہ جو ہمیں پرائیویٹی چاہیے وہ نہیں مل پائی۔ اس طرح کی طرح کی باتیں جو آپ کو جہل روزانہ سمجھا کے نسبت بے والدین آپ کو کیا کرتا ہے، دور کرتا چلا۔ لیکن اگر اسی طرف سے آپ عقل سے پیروی کریں تو عقل کہتی نہیں یہ تو بہت مفید چیزیں، اگر ہم ان کی جانب ایک مرتبہ نگاہ کرتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں میرے ایک حج مقبول کا ثواب اس کو ملتا ہے، ایک نگاہ۔ اگر تم ان کی جانب رحمت بھری نگاہ سے دیکھتے ہو تو پھر اس کے بعد تمہاری زندگی میں خیرات، تمہاری عمر میں طولانی، یہ تمام چیزیں یہ عقل فوائد گنواتی ہے۔ جہل بھی فائدے گنواتی ہے، عقل بھی فائدے گنواتی ہے۔ جہل کے فائدے کی جانب وہ دوڑتے ہیں جن کے پاس جہل کا لشکر کافی اسٹرانگ ہے، عقل کے فائدے کی جانب وہ لوگ دوڑتے ہیں جن کے پاس عقل کا لشکر جو ہے طاقتور ہے۔ وہ ہمارے وجود میں
کہ کون سا لشکر ہم نے طاقتور بنایا۔ معلوم ہے آپ کو جنگ ہوگی تو آپ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ لشکر کمزور بھی ہوگا تب بھی جیت جائے گا، نہیں جیتے گا، وہ لشکر ہارنا ہے، طے شدہ باتیں۔ لہذا خیر کو قرار دیا وزیر۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کریں آپ کی خدمت میں، مایوس نہ کریں آپ لوگوں کو کہ خیر کا انجام دینا سخت نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ خیر کا انجام دینا آسان ہے نسبت بے شر کے انجام دینے کے۔ انسان برعکس سے کہتا ہے کہ نیکی انجام دینا سخت ہے برائی سے۔ بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ نیکی کا انجام دینا آسان ہے، چونکہ نیکی کہاں سے صادر ہوتی ہے؟ ذات حق تعالیٰ سے۔ آپ جب نیکی کی جانب مدد کرتے ہو تو آپ کا مددگار کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بس نیکی کی جانب تو انجام دینا اور آتا ہے، جہاں انسان کا معاون، جہاں انسان کا ناصر، جہاں انسان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو تو پھر نیکیوں کو انجام دینا۔ حتیٰ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں نیکی کا انجام دینا جو ہے بہت آسان ہے، کیونکہ نیکیاں کہاں سے آتی ہیں؟ من ذات اللہ، خدا کی جانب سے آتی، اور خدا کی عطا میں، خدا کی سخا میں، خدا کے جود میں، خدا کی قدرت میں، خدا کے رحم میں، خدا کے کرم میں کوئی کمی نہیں۔ وہ وہاں سے صادر ہونا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، لہذا وہ آسان ہے نسبت بے شر انجام دینا۔ لیکن دھیرے دھیرے آدمی اپنے آپ کو اس طرح تناسخ پیدا کر لیتا ہے برائیوں سے کہ وہ برائیاں جو اس کی فطرت کے مخالف تھیں وہ برائیاں انجام دینا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اس حدیث شریفہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مطلب یہ کہ خیر جو ہے وہ وزیر عقل ہے اور شر جو ہے وہ وزیر جہل ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کریمہ میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو دیگر اور جو عرض کیا تھا کہ اگر تمام کی وضاحت کریں گے تو کئی سال جو ہے یہاں پر ختم ہونے والا درس نہیں ہوگا، لہذا ان میں سے چند باتیں جو اس حدیث شریفہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر بیان کیا کہ عقل و جہل کے سپاہی کون سے ہیں، ان میں سے الایمان وضدہ الکفر۔ سب سے پہلا سپاہی عقل کا کون ہے؟ ایمان۔ وضدہ، اور ایمان کی ضد کیا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یعنی ایمان عقل کے سپاہیوں میں سے۔ بس اگر ہم کو اپنے وجود میں چیک کرنا ہو کہ ہمارے وجود پر حکومت عقل کی ہے یا ہمارے وجود پر حکومت جو ہے جہل کی ہے، تو یہ دیکھیں کہ ہمارے وجود میں کس سپاہی کی حکومت ہے، ایمان ہے یا کفر ہے؟ ایمان جو ہے عقل کے سپاہیوں میں سے۔ حتیٰ اب ایمان کے بارے میں ایک بحث ہو سکتی ہے کہ ایمان یعنی کیا؟ ایمان کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے آثار کیا ہیں؟ ایمان کی عمارت کے لیے کون سے پائے ضروری ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھار ایمان کے بارے میں انسان کو یہ تصور ہوتا ہے ایمان یعنی ایک مرتبہ آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دیا یعنی ایمان۔ ہم نے ایمان کو محدود کیا کس میں؟ آگا کلمات کی حد تک میں، یعنی کچھ الفاظ اگر ہم نے ادا کر دیے تو یہی ایمان حقیقی ہے، جبکہ ایمان کے مراحل ہیں، ایمان باللسان، ایمان بالقلب، پھر اس کے بعد ایمان بالقلب کا مطلب یعنی دل سے باور کرنا، یقین کرنا۔ اگر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو یہ زبانی دین جو ہے آپ کے دل میں جگہ بنائے کہ واقعاً لا الہ الا اللہ ہے۔ زبان سے کہنے میں بہت کچھ جاتا نہیں ہے، زبان سے ہم سے جو چاہیے کہلوا لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ 1 گھنٹہ ہم سے کہیے کہ سچ پہ تقریر کریے، بہت آسان ہے۔ 1 گھنٹہ آپ کہیے تقوی پہ آپ بولیے تو بہت آسان ہے، لیکن خود میری زندگی میں تقوی اور صداقت آئے یہ سخت ہے۔ ایمان زبان سے دہرانا، یہاں پر حدیث میں کیا؟ ایمان جند العقل، عقل کا لشکری ہے، اور کفر جو ہے وہ جہل کا لشکری ہے۔ تو ایمان ہے کیا؟ اگر آپ ایمان کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں کہ ایمان آیا زبانی دین کا نام ہے یا نہیں، ایمان زبان سے ہٹ کر ایک دل کے یقین کا نام ہے۔
جس کو علماء اصطلاح میں باور قلبی کہتے ہیں، یعنی دل کا یقین۔ ایمان فقط کلمہ نہیں ہے، ایمان فقط لفظ نہیں ہے، ایمان دل کے باور اور یقین کا نام ہے۔ اور یہ جتنا بھی انسان کے وجود میں یہ جڑ پکڑتا جائے گا، اتنا ہی انسان کے وجود میں کیا ہوتا جائے گا، اس کے ثمرات، اس کے پھل انسان کے وجود میں دکھائی دینے چاہیے۔ بعض علماء کی تعبیر کے مطابق کہ ایمان کی جڑ دل میں ہے اور اس کے پھل ہمارے اعمال میں۔ ہر پیڑ کے اپنے پھل ہوتے ہیں، ثمر ہوتے ہیں۔ میرے دل میں اگر ایمان کی جڑ ہے تو میری زبان سے اس کا پھل نکلے گا۔ میری زبان سے اس کا پھل کیا ہے؟ اگر میرا ایمان یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میرے خدا کا حکم ماننا مجھ پہ ضروری ہے، یہ سب باور قلبی یہ میرے دل میں موجود ہے۔ اب میرے خدا نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ نہ بولو، اب یہ جو میرا ایمان ہے دل میں، اس کا پھل میری زبان سے کیسے نکلے گا کہ میں سچ بولوں گا؟ ہوتا ہے۔ آپ نے جو پیڑ، حتیٰ بعض علماء نے بہت اچھی تعبیر کی، کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، فلاح پا جاؤ گے۔ پھر انہوں نے بہت دقیق تعبیر کی، کہا فلاحت کسانی کو کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ ایک بیج لگاتا ہے، پھر اس بیج کے ثمرات اپنے وجود میں، اس کے پھل جو ہے اپنے وجود میں دیکھتا ہے۔ اگر میں نے توحید کا، اگر میں نے قیامت کا، اگر میں نے رسالت کا، اگر میں نے امامت کا بیج اپنے دل کی زمین پر لگایا ہے، تو پھر یہ اعمال میرے ہاتھ و پیر سے جو نکل رہے ہیں یہ اسی بیج کے پھل ہونے چاہیے جو بیج میں نے لگایا ہے۔ پھر میری زبان سے مشرکانہ باتیں نہ ہوں، کہیں کہ نہیں یہ پیڑ جو ہے پھل غلط دے رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آم کا پیڑ لگا اس پہ آپ کو امرود نہیں ملے گا، آم کا پیڑ لگا آم ہی وجود میں آئے گا۔ اگر تم نے اپنے وجود دل میں توحید کا بیج بویا ہے تو پھر تمہارے اور ہمارے اعمال سے شرک کیسے صادر ہوتا ہے؟ اگر میں نے اپنے دل کے وجود میں ایک بیج یہ لگایا ہے کہ قیامت ہے، پھر میرے اعمال سے، میرے یعنی جسم سے، اعضاء و جوارح جو کہتے ہیں، جسم کو کہتے ہیں، پھر میرے جسم سے ایسے اعمال کیسے صادر ہوتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی؟ کیوں کسی مظلوم کو میں مار دیتا ہوں جب میں نے یہ ایمان کا بیج لگایا ہے کہ کل قیامت کے دن جو میں نے کیا وہ مجھے دیکھنا ہے؟ یہ بیج اگر میرے دل میں ہے تو پھر میرا ہاتھ ظلم کے لیے تو نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ بیج ابھی صحیح ہمارے دل کی زمین پر گہرائی اور اپنے جڑیں مضبوط نہیں کر پایا۔ لیکن جتنی بھی، حتیٰ قرآن کریم میں آپ دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فوراً قرآن کہتا ہے وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ یہ قرآن کیسے فوراً آمنو کے بعد وعملوا الصالحات بتاتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح ہیں۔ ایمان وہ بیج ہے، عمل صالح اس بیج کا پھل ہے۔ اعمال نیک یہ در حقیقت ایک بیج کی طرح میرے وجود میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جتنا اپنے، یعنی اس کی بھی اپنے حدیں ہوتے ہیں، چونکہ اب ہم لوگ تھوڑا میٹیریل دماغ ہو گیا تو اس لحاظ سے سوچتے ہیں، وغیرہ یہاں پر یہ جتنا میرے وجود میں اپنی جگہ بناتا جائے گا اتنا میرا وجود عمل غیر صالح سے دور ہوتا جائے گا اور اعمال صالح میں غرق ہوتا جائے گا۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وجود دیکھیے، یہ ایمان بے خدا، ایمان بے قیامت، ایمان بے کتاب، ایمان بے رسالت، چونکہ ان کے وجود میں نہایت گہرائی میں ہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ معصوم۔ پھر یہ جتنے بھی اعمال یہاں سے صادر ہوں گے، سارے کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ صالح ہوں گے۔ اعمال کبھی بار ہوتا ہے واقعاً وہ بعض ڈاکٹر جو علاج نہیں کر پاتے وہ مرض کی جڑ نہیں پکڑتے،
ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، ہم لوگ کہاں فوکس کرتے ہیں مین جگہ جا کر کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کیا ہے؟ یہ ثمر ہے اس کے ایمان کا۔ آپ ایک جگہ الگ سے اس کے اوپر کام کرو، کیا ہے اس کا باور اور یقین صحیح ہے یا نہیں کہ قیامت، خدا، رسالت، امام، نبی، یہاں پر آپ کام کرو وہ آٹومیٹک اس کو صحیح ہونا ہے۔ کام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ فروع دین میں کام ہوتا ہے۔ آپ آئیے اصول دین پہ پہلے کام کیجئے۔ یہ اصول دین پہ کام کرنے کے بعد یہ اس کے اعمال خود بخود کیا ہوتے جائیں، میں کسی کو یقین ہو جائے، واقعاً کسی کو یقین ہو جائے کہ نہیں خدا ہے، زبان کی حد تک نہیں، خدا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں حضور خدا میں کر رہا ہوں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یقین کر لیں کہ خدا اس محفل کو دیکھ رہا ہے، ہم سب حقیقت امر بھی یہی ہے۔ یہ میری معلومات میرے یقین تک بدل جائے، پھر آپ دیکھیں پھر کیسے یہ اعمال غیر صالح صادر ہوتے ہیں۔ یہ اور جس کے وجود میں ہے، یعنی اپنے اپنے حد درجہ جو ہے، جس کو یہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے، دھیرے 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 اس کے وجود سے فقط اعمال صالح سرزد ہوتے ہیں۔ چونکہ ایمان مضبوط ہے تو اعمال صالح سرزد۔ ایمان جس قدر کمزور کریے پھر اس کے بعد الگ سے آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ خراب کام کرو، پھر وہ کرے گا خراب کام۔ جتنا آپ اس کے وجود سے ایمان کم کرتے چلے جائیں گے، قیامت پہ نہیں دیکھتے آپ قرآن کو واقعاً کبھی توجہ، تقریباً 100 میں قرآن 1/3 قرآن اگر آپ دیکھیں تو قیامت کا ذکر ہے۔ کیوں اتنا ہے؟ یہ ایمان بمعاد تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں تمہاری زندگی کی وابستہ بے ایمان بمعاد ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کو اگر میں پہنچا سکا، ایمان در حقیقت تمہاری زندگی کو جہت دلاتا ہے، رخ دیتا ہے۔ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جہت دکھا دو ہم کو، کس سمت جانا ہے۔ ایمان کیا کرے گا؟ ہماری اس زندگی کو ایک نیا رخ دینے کے لیے جو کام آتا ہے وہ ایمان ہے۔ کیونکہ جیسے آپ کا ایمان آئے گا خدا پر، قیامت پر، رسالت پر، اب آپ کی زندگی کی جہت اور طرف جو ہے بدلے گا۔ جب تک یہ ایمان نہیں ہے آپ کی زندگی کسی بھی رخ پر چلے۔ ایمان کے بعد ایمان کہتا ہے یہ خاص مسیر، یہ خاص راستہ تم کو طے کرنا ہے۔ بس ہمیں جس نے رخ دیا، بعض لوگ نہیں ہوتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں، صحیح راستے پہ لا کر ڈال دیتے ہیں کہ یہ راستہ تم کو آگے سے ایسے طے کرنا ہے۔ ایمان یعنی صحیح راستہ دکھانا، یعنی صحیح راستے پہ انسان کو لا کر پہنچا دینا کہ یہ طے کرو، یہ مسیر بندگی ہے، یہ مسیر عبودیت ہے۔ پس ایمان در حقیقت جہت دکھانے کے لیے انسان کے وجود میں کام آتا ہے، اور جب جہت دکھا دیتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اعمال صالح۔ لہذا ایمان کو کہا گیا کہ ایمان یعنی اہم بات ہے کہ اگر عقل کے لشکر میں وزیر عقل کے بعد آؤ تو ایک مین اور اہم لشکری اور جندی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ عرض کیا کہ ایمان کے اپنے متعلقات ہیں، یہ تو ایمان ایک کلی جملہ ہوا، وگرنہ ایمان کا ایک متعلق خدا ہے، کتاب ہے، قیامت ہے، رسول ہے۔ حتیٰ ایک تعبیر میں حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے بھی پلر ہیں۔ تقریباً نہج البلاغہ میں ایک حکمت نامہ ہے جہاں پر امام علیہ السلام نے ایمان کے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی جہاں پر امام نے کہا کہ ایمان کے کیا پائے کا کام آپ جانتے ہیں؟ کسی بھی عمارت کو، یہ پلر جو ہوتا ہے اس کو آپ گرا دیجئے، وہ عمارت جو ہے کیا ہو جائے گی؟ ڈھہ جائے گی۔ اور جس طرح کا پایا گرتا ہے ادھر کی عمارت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ جھک جاتی ہے۔ امام نے اس مشہور اپنے جملے میں فرمایا کہ سئلا عن الایمان، امام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا الایمان علی 4 دعائم، ایمان کے 4 ستون اور 4 پلر ہیں۔ ایمان کے لیے کتنے ستون ہیں؟ 4 ستون۔ ستون یعنی وہی پلر کو کہتے ہیں جو کھمبے لگائے جاتے ہیں عمارت بنانے کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ ایمان کے لیے 4 پلر ہیں، اور پھر اس کے بعد گنایا
اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. ان چاروں میں سے ایک کو بھی آپ نے اگر خراب کیا تو دھیرے دھیرے یہ ایمان کی عمارت تمہاری کیا ہو جائے گی؟ زمین بوس ہو جائے گی. دیکھتے نہیں آپ بعض عمارتیں جو گر جاتی ہیں تو کیوں گرتی ہیں؟ کیونکہ یہ پلر وغیرہ یہ سب اس کے کیا ہوتے ہیں؟ کمزور پڑتے ہیں. کہ تمہارے ایمان کی عمارت ان چار چیزوں پہ کھڑی ہے. صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، جہاد ہے. ان میں سے ایک میں بھی تم نے غفلت کیا، یہ تمہاری ایمان کی عمارت پھر بہت دنوں تک باقی رہنے والی نہیں ہے. اور واقعاً حقیقت امر یہی ہے. اگر آپ توجہ فرمائیے، عرض کیا کہ بہت طولانی بحثیں یہاں پر ہیں، لیکن اگر ایک مرحلے میں آپ آئیے، میں ایک خدمت آپ کی عرض کروں کہ جو اس حکمت میں مولا نے فرمایا، سب سے پہلی چیز صبر ہے. صبر کو امام نے فرمایا کہ ایمان کے ستون میں سے ایک ستون ہے. اب صبر کی واقعاً اقسام ہے. صبر ایک مرتبہ اطاعت پروردگار عالم پہ صبر. صبر کا معنی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، خاموشی نہیں ہے. صبر کا معنی خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے. صبر کا معنی بزدلی نہیں ہے. حتیٰ اگر صبر کی تعریف اگر کی جائے، ڈیفینیشن بیان کیا جائے، صبر یعنی وہ طاقت، وہ قوت جو تمہیں صحیح معنوں میں رضائے الہی کی جانب لے جائے. طاقت کا نام ہے صبر. بغیر طاقت کے انسان بعض جگہوں پہ کامیاب نہیں ہوتا. صبر اسی طاقت کا نام. مثلا ایک دو مثال دیں آپ کی خدمت میں. جو لوگ صابر نہیں ہیں، ہمارے ہاں صبر کا وہ جو کنسیپٹ ہے وہ یہ الگ ہے. مثلا بہت سے ڈیمانڈس آپ سے ہو رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جو ہے جھوٹ بولو. بہت لوگ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، دنیا بھی کہہ رہی ہے، میرا نام بھی کہہ رہا ہے، میرا مقام، میری عزت بھی مجھ سے بار بار یہی ڈیمانڈ کریں، نہیں یہاں پہ تو جھوٹ بول ہی دو. یہ سب آپ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ حملہ کر رہے ہیں. آپ کے گھر والے، آپ کی خواہشات، آپ کا نام، آپ کی شہرت، یہ سب آپ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ حملہ کر رہے ہیں. کمزور آدمی کیا ہے؟ کمزور آدمی پہلے حملے میں کہتا ہے کس نے کہا میں نہیں بولوں گا، میں تو بولنے جا رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں غیر صابر. صابر یعنی خوب نہیں، میں نہیں بولوں گا، نقصان ہو جائے گا، ہوتا رہے، مقام چلا جائے گا، چلا جائے. یہ دیکھیں، اس کو طاقتور انسان کہتے ہیں، جو ہر چیز سے ٹکرانے کا دم رکھے. صابر یعنی جو ٹکرانے سے نہ گھبرائے، جو معمولی سے اختلاف اور ٹکرانے کی وجہ سے اپنے راستے کو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑے. سپاہی ہوتے ہیں نا، جس طرح جنگ میں بعضوں کو دور سے بھی اگر پتہ چل جائے کہ سپاہی چلا ہے تو وہ پہلے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. بعض سپاہی ہوتے ہیں کہ نہیں، میں ڈٹا رہوں گا، مجھے اگر یہ جگہ دی گئی ہے تو مجھے اسے چھوڑ کر جانا نہیں ہے. صابر وہی ہے، صبر وہی طاقت ہے. صبر یعنی ہمیں کھڑا رکھتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں معصیت پروردگار عالم پہ صبر کرنا. یہ معصیت ہے، میں نہیں کروں گا، کیا میرا نقصان ہوتا ہے، کیا میرا جاتا ہے، جانے دو. اسی طرح اطاعت پروردگار عالم پر، اطاعت پروردگار عالم پر صبر کروں گا. طاقت ہے مجھ میں، میں نہیں چھوڑ دوں گا. اطاعت مثلا اطاعت ہی نماز، عبادات وغیرہ. مجھ سے بیٹھا ہوں میں اگر اب چلا گیا تو میرا یہ ہو جائے گا، میں مسجد جاؤں، میں مجلس جاؤں، یہ نہیں، یہ غیر صابر انسان ہے. صابر یعنی اطاعت پر ڈٹے رہنے والے نام. میرا کیا ہوتا ہے، میں نماز اول وقت پڑھوں گا. صابر یعنی کیا معلوم ہے؟ رات میں 3 بجے اٹھے اور اس کے بعد نماز قضا نہ ہو، یہ صبر ہے. صبر کا معنی یہ نہ، صبر کا معنی یہ کہ صبر کر لیتے نماز قضا ہو جائے. یہ کون سا صبر ہے کہ نماز؟ صابر یعنی اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے اوپر مصائب برداشت کرے گا، لیکن وہ جو نماز صبح اس کے اوپر واجب کی ہے، وہ نماز صبح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. صابر یعنی صابر یعنی وہ کہ دل بہت چاہ رہا، اس نے میری بہت توہین کی، اب میں اس کی برائی کروں، اس کا راز فاش کر دوں،
بہت دن ہو گئے، مجھے اس نے بہت ستایا، یہ کیا وہ کیا، صبر وہ طاقت ہے تم سے کہتی نہیں اس کے باوجود تم کو کچھ نہیں بولنا، لیکن یہ طاقت کا نام ہے، نہ یہ بزدلی کا نام ہے۔ ایمان کا پیلر ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے تو تمہارا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ ڈھہ رہا ہے، تمہارے ایمان کی عمارت میں کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ صبر کا پیلر اگر تمہارے وجود سے چلا گیا تو بات ختم ہو گئی، تم دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہو۔ عرض کیا کہ صبر یعنی وہ کنسیپٹ خالی وہ نہیں، وہ بھی ہے، صبر علی المصیبہ ایک قسم ہے، بعض چیزیں ہوتی مصیبتوں پہ صبر کرنا، یعنی کیا؟ یعنی ہمیں اب آسان کریں صبر کا معنی کہ دنیا کی کوئی چیز جس انسان کو مرضی پروردگار عالم سے دور نہ کر پائے وہ صابر ہے۔ کوئی بھی چیز، نہ مصیبتیں، نہ خوشیاں، نہ شہوات، یہ سب مل کر اگر آپ کے سامنے آئیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے خدا سے دور نہ کر پائیں تو آپ صابر۔ یہاں ہم نے نہیں فرمایا کہ پوری دنیا میرے ساتھ نہ ہو فاصطبر، تب بھی میں صبر کروں گا، سرکار سید الشہداء نے فرمایا صبر کروں گا یعنی کیا؟ یعنی میں ڈٹا رہوں گا، وہ جو محاذ، وہ جو جنگ میں نے چھیڑی ہے میں پچھتانے والا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں رضا پروردگار عالم میں قدم بڑھائے ہوں۔ لہٰذا صبر جو ہے ایمان کا ایک اہم پیلر ہے، اور واقعاً ہم لوگ عرض کیا کہ ہم صبر کے باہر دونوں حالت میں جاتے ہیں، نہ صبر علی المصیبہ ہے، نہ صبر علی الطاعہ ہے، نہ صبر علی المعصیہ ہے، معصیت پہ بھی صبر نہیں کر پاتے۔ ارے آج عید ہی کا دن تو ہے، یہیں پہ آپ کو صبر علی المعصیہ کرنا تھا۔ ارے 2 مرتبہ اگر جھوٹ بول دیے تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا سے دوست بیٹھے ہیں، اگر کسی کی برائی اور غیبت ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ یعنی آپ صبر کو کیا کر رہے ہیں؟ نابود کر رہے ہیں۔ اسی طرح اطاعت میں صبر نہیں ہے ہمارے وجود میں، ہم ڈٹے نہیں ہیں اطاعت میں، حتیٰ بس تعبیر ہے، وقت بھی آج بہت کم ہے، لیکن عرض کریں ایک ایمان ہے جس کو کہتے ہیں ایمان مستقر، ایک ایمان ہے ایمان مستودع۔ یہ سب ایسے ہی سنتے رہیے، بھول بھی جائیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ہے وضاحت کریں گے۔ ایمان مستقر، ایمان مستودع، یہ پیلر جو آپ کے مولا نے بتائے نا، صبر، جہاد، پھر اس کے بعد یہاں پر آپ آنے کے بعد صبر کریے، جہاد، ایمان کے جو یہ پیلر ہیں 4 عدد، اس پیلر کو جتنا آپ مضبوط کرتے ہیں اتنا آپ کا ایمان مستقر ہوتا ہے۔ یہ پیلر جتنا ہلتا ہے اور جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ ایمان مستودع ہوتا ہے۔ بعض عرفاء نے مثال دیا ہے سمجھانے کے لیے، کہ جیسے ایک آدمی کا ایک گھر اپنا ہوتا ہے، ایک آدمی کا ایک گھر بھاڑے کا ہوتا ہے۔ بھاڑے کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کرائے کے گھر میں آج ہیں کل جو ہے نہیں، پرسوں وہاں پہ ہیں پرسوں یہاں نہیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم کو وہاں چھوڑنا پڑا۔ یہ اسی کو کہتے ہیں ایمان مستودع۔ یہ آپ کو کسی نے کوئی سامان دیا استعمال کرنے کے لیے تو خوب آپ اس کو ریٹرن کریں گے، وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے۔ بعضوں کا ایمان ایسا ہے، اسی ایمان کو کہتے ہیں ایمان مستودع، یعنی بطور امانت یہ ایمان آیا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ ایمان کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے کہیں پہ، یہ ایمان مستودع۔ یہ ایمان مستودع کیسے ایمان مستقر بنے؟ یہی پیلر آپ کو مضبوط کریں، صبر، یقین، جہاد، یہ سب جو چیزیں ہیں اسے جتنا آپ مضبوط کریں یہ ایمان آپ کے وجود میں کیا ہوتا جاتا ہے؟ محکم ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ، اور واقعاً آج کے زمانے میں جہاں میں حقیقت میں ہم لوگ اپنے وجود کو عرض کیا تھا کہ کسی کو کوئی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے وجود کے چیک اپ کروں، آپ اپنے وجود کا چیک اپ کریے کہ یہ ایمان مستودع ہے یا یہ ایمان مستقر ہے۔ کبھی بار تو ہم صحیح سب بولتے ہیں، پھر ایک بیگ جو ہوتا ہے کہ بعض فوائد کے لیے سب جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کیا؟ آخری زمانے میں جو کام کرنا ہے وہ واقعی یہ ایمان مستقر جس حد تک ہوگا
اتنا ہی. اور مستقر کاموں کا علاج بتایا ہے حدیث میں نا کہ کام کہاں کرنا ہے آپ کو, کن چیزوں کو تم مضبوط نہیں کرتے. بعض اوقات مشکوکات, یقین کا بھی مسئلہ واقعاً وقت نہیں رہے گا, یقین کا بھی مسئلہ بہت اہم ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, ہوتا رہے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل جائے جو آپ کے اس سوال کو حل کر سکتا ہے, آپ اسے حل کروا لیجئے اس سوال کو, وگرنہ آپ کا یہ یقین دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. یہ یقین شک میں تبدیل ہوا, وہیں سے آپ کا ایمان دھیرے دھیرے کیا ہوتا جائے گا, نابود ہوتا جائے گا. حتی جہاد کے بارے میں بعض علماء نے اس مقام پہ فرمایا کہ فقط وہ جہاد نہیں ہے جو جنگ کی جاتی ہے, یہ عموماً کوشش کا نام ہے. راہ خدا میں سعی و تلاش, ایمان کو اگر ثابت قدم رکھنا چاہے تو اپنے وجود میں, تو سعی و تلاش میں تمہاری کمی نہیں آنا چاہیے, یعنی کہیں پہ کوشش میں کمی نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی ایک دم کاہل ہو جاتا ہے, سست ہو, اب کیا کروں کیسے کروں. نہیں, یہاں پر آپ کو پرنشاط طریقے سے اقدامات کرنے. بس اگر یہاں پر آپ دیکھیں, کیونکہ ہم کو ایک جگہ جانا بھی ہے, اگر ان تمام چیزوں کو آپ جمع کریے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم عقل و جہل کے, اب آئندہ انشاءاللہ اس جلسے میں گفتگو نہیں کریں گے, اب وہ حدیث نہیں تو وہ درس ہی بھول جائیں گے کہ کہاں پہ ہم لوگ تھے. ختم کریں وہ حدیث جو ہے, کبھی آپ لوگ بھی اپنے سے مطالعہ کریے گا, دیکھیے گا کہ وہ حدیث کیا ہے. پھر انشاءاللہ کسی اور مناسبت پہ اگر موقع رہا تو پھر اس حدیث کی وضاحت جو ہے کریں گے, وگرنہ کافی طولانی حدیث ہے کہ آپ عقل و جہل کے لشکر کو دیکھیے. اس میں واقعاً دقت کرنے کی ضرورت ہے, جس میں حیا کو, صبر کو, ایمان کو, زہد کو, تقوی کو, صدق کو, ان تمام چیزوں کو شمار کیا گیا ہے عقل کے لشکریوں میں. اسی کا جو اپوزٹ ہے وہ تقریباً جو ہے جہل کا لشکری ہے. ہمیں دھیرے دھیرے اپنے وجود میں ان صفات کو کیا کرنا ہے, ہمارا کام کیا اس حدیث سے, ہمیں ان صفات کو, ان کوالٹیز کو تلاش کریں کہ کیسے ہمارے وجود میں دھیرے دھیرے آئیں. جتنا یہ صفات ہمارے وجود میں آئیں گے, ہماری زندگی عاقلانہ گزریں گی. نہیں تو اگر یہ نہ آئیں تو بہت بڑے ایجوکیٹڈ آپ ہوں لیکن جاہلانہ زندگی گزاریں گے. عاقلانہ زندگی گزارنے کے لیے یہ صفات کا ہونا ضروری ہے. جاہلانہ زندگی معیار وہی ہے, کتابیں پھر آپ کو اور ہمیں بچانے والی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں 15 سال 20 سال 25 سال حوضے میں پڑھ کے آیا ہوں, لہذا میری زندگی عالمانہ ہے. عالمانہ زندگی نہ قبا, نہ عبا, نہ کتاب, ان کے ساتھ نہیں گزرتی. کہ کوئی کہے کہ قبا عبا پہن لیا تو لوگ کہتے ہیں بیچارے سادہ لوگ کہ عالم جا رہے ہیں, لیکن دین نہیں کہتے کہ یہ زندگی عالمانہ اور عاقلانہ ہے. دین کب کہے گا عاقلانہ زندگی, جب آپ کے وجود میں ایمان, جب آپ کے وجود میں صداقت, جب آپ کے وجود میں صبر, جب آپ کے وجود میں تقوی, تو دین کہتا ہے یہ عاقلانہ زندگی ہے. عین ممکن ہے کہ یہ زندگی گزارنے والا ایک معمولی سے دیہات میں کھیتی کر رہا ہو, اور جاہلانہ زندگی گزارنے والا عین ممکن ہے کہ ممبر پہ بیٹھا ہو اور اس کے بعد وہ صفات اس کے وجود میں نہیں ہے, تو دین کہے گا ایک جاہل ہے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے. لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ ان صفات کو اپنے وجود میں زیادہ سے زیادہ لے آیا جائے, تاکہ یہ عاقلانہ زندگی. واقعاً آپ کی خدمت میں عرض کریں, جس قدر یہ عقل ہماری قوی ہوگی, یاد رکھے گا بعض روایات میں ہے کہ عقل کے کامل ہونے کا دن روز ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. جس قدر انسان, یہ واقعہ یاد رکھے, جس قدر انسان عاقلانہ زندگی گزارے گا اس قدر اسے امام معصوم کی پیروی کرنا آسان ہو جائے گی. جب جب انسان شہوتی زندگی گزارتا ہے, شہوت اور جہل کی بنیاد پہ زندگی گزارتا ہے, امام کے ساتھ رہنا اس کا دوبر ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے زندگی عاقلانہ گزاری, ان کو علی کے علاوہ کوئی اور جگہ پسند نہیں تھی. جن کی زندگی جاہلانہ تھی,
ان کے لیے علی کے پاس رہنا سخت تھا دونوں طرف سے، چونکہ جاہلانہ زندگی گزارنے والوں کے لیے علی کے ساتھ رہنا بڑا سخت ہے، جن کی عادت جاہلانہ، جہاں کذب اور جھوٹ پر زندگی گزاری جائے وہ کیسے رہ سکتا ہے وہاں جہاں پہ صدق و ایمانداری کے ساتھ زندگی ہوئی؟ جہاں پر تملق اور چاپلوسی پہ زندگی گزاری جائے وہ انسان کیسے رہ سکتا ہے اس انسان کے ساتھ جو اخلاص اور مخلصانہ زندگی گزارنے کا درس دے؟ دیکھیں بعض لوگ جی حضور حتیٰ مولا کائنات نے بعضوں کو روکا، بعض مقامات پہ کہ مولا جب ایک جگہ گئے تو دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ جو ہے بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں آ رہے؟ تو کہا آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ کے پیچھے۔ امام نے فرمایا یہ کون سی بادشاہت ہے؟ یہ تم نے مجھے عام آدمی سمجھا ہے؟ یہ تم جیسے اپنے بادشاہوں کا احترام کرتے ہو اپنے خلفاء ویسے سمجھ رکھا ہے مجھے؟ یہ وہی ہے تملق و چاپلوسی۔ اور واقعی ایک مرتبہ یہ ہو آدمی ذرا نواز ہو کہ وہ امام علی ہیں تو پھر وہ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ تم جس طرح بادشاہوں کے چکر میں دوڑتے ہو کہ بادشاہ سلامت کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، کتنا ان کے سامنے ہم سر جھکائیں تو کتنی ہماری اشرفی بڑھے، ایسے انسان کے لیے مولا کائنات کے پاس رہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے مولا کائنات کے ساتھ طلحہ و زبیر کم مولا کائنات کے ساتھ نہیں رہیں، بہت زیادہ طلحہ و زبیر مولا کائنات کے ساتھ رہے، لیکن جب یہ جاہلانہ زندگی اور بڑھی ہے تو پھر مولا کائنات کا وجود برداشت نہیں ہے۔ مولا کائنات کی اعلان خلافت، طلحہ و زبیر کا حضور علی سے دور چلے جانا، یہ وہی ہے۔ یہ آج بھی ہماری زندگی کے لیے ایک مشن ہے اس زندگی کا، وہ یہ کہ اگر ظہور حضرت حجت کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم وہ آپ چاہتے ہیں کہ اس امام کی ہمراہی، وہ جو قرآن کہتا ہے نا کونوا مع الصادقین، وہ مع الصادقین یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ مادی اعتبار سے آپ مولا کائنات، وہی صفات عاقلانہ اپنے وجود میں پیدا کرو، کونوا مع الصادقین، اور پھر جب ان کے ساتھ رہو کچھ بھی نہیں پسند آئے گا، ان کا معیت اور ان کا ساتھ اگر صحیح معنوں میں انسان کو مل جائے پھر دنیا وہ معافیہ اسے کچھ بھی نہیں نظر آتی، لیکن جب تک وہ صفات ہمارے وجود میں نہیں آتے اس وقت تک ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم جو بیمار ہوں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود ہمیں صفات عقل پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جہل و ظلمات جہل سے دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت